تمہارا رب جو ہے سب عزتوں کا مالک وہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت پہلو اسی ابتدائی آیات میں آپ دیکھیے کہ کیسی حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے وسیلہ علم جو ہے اس کا بھی بطور خاص ذکر کیا کہ الذی علم بالقلم، کہ اس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ اور یہ قلم اس وقت سے چل رہا ہے جب انسان کو قلم کا تصور اس انداز میں نہیں تھا، وہ محض انگلی سے زمین پر لکیریں لگایا کرتا تھا، اور پھر اس نے درخت کی ٹہنیوں کو توڑ کر قلم بنایا، اور پھر وہ چلتا چلتا لیزر پرنٹر تک جو وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، اور کمپیوٹر پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب کا سب اسی کا کرشمہ ہے۔ اور یہ قلم ہر دور میں اپنی نئی حیت اور اپنی نئی شکل لے کے آتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے علم کے حوالے سے تھوڑی دیر پہلے بھی، اور اس میں پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے دین اور دنیا میں یہ تفریق جو پیدا کر رکھی ہے، قرآن حکیم میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھیے کہ یہ دین جو آیا ہے یہ اسی دنیا کے لیے آیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دین کا جب بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بنیادی مصدر یعنی سورس جو ہے وہ قرآن حکیم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو جس قرآن میں روزہ نماز اس کا ذکر ہے، اسی قرآن میں علم کے وہ دروازے کھولے گئے ہیں جو قرآن مجید کی اس آیت میں مثلا سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت میں دیکھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ سفینے وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے سے جس طرح اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس نے ہر طرح کی جو چوپائے پھیلا دیے ہیں اسی زمین پہ، وتصریف الریاح، اور یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے کبھی ٹھنڈی کبھی گرم کبھی تیز کبھی ہلکی، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ جو بادل آتے ہیں کبھی گھنے کبھی کالے کبھی سفید کبھی بارش والے کبھی خشک، یہ تمام قسم کی چیزیں جو ہیں اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بے شک لآیات لقوم یعقلون، کہ جو عقل والے ان کے لیے نشانی۔ اس طرح کی 20 آیات ہیں جو قرآن حکیم میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے سورہ روم کی آیت نمبر 22، 23 اور 24، اس میں بھی اسی طرح کے ذکر ملتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، آسمان اور زمین کی تخلیق کے ساتھ زبانوں کا اختلاف جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور دنیا میں ہزاروں افراد نے اسی زبان کی بنیاد پر پی ایچ ڈیز کی ڈگریاں حاصل کی ہیں کہ زبانیں کیسے بنتی ہیں، کیسے پنپتی ہیں، اور کیسے زوال پذیر ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، قدرتیں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، نیند کا حوالہ ایک چھوٹا سا حوالہ ہے، لیکن آپ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو دیکھ لیجئے کہ نیند کے بغیر اسے بھی راحت اور چین نہیں مل سکتا، یعنی آج تک کوئی ایسی چیز نہ ایجاد ہو سکی ہے اور نہ ہو سکے گی کہ آدمی کوئی دوا ایجاد کر لے اور کہے کہ اب سونے کی ضرورت نہیں ہے، دوا کھاؤ اور ساری کی ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو نیند ہم نے بنائی ہے اس پر غور کرو، میڈیکل بنیاد پر بھی غور کرو، اور خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادراک بھی کرو کہ وہ اس نے کس انداز میں بنایا ہے۔ پہلی آیت میں ہم نے یہ حوالہ تلاش کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کا ایک چھوٹا سا حوالہ دیا کہ اس نے علق سے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ میڈیکل سائنس کی بہت ساری بنیادیں ہمیں قرآن حکیم سے ملتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دماغ کے بارے میں انسان زمانے تک نہیں جانتا تھا کہ یہ اندر سے کیسے کام کرتا ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کے سیلز کس طرح کام کرتے ہیں، اس کے کتنے گروپس ہیں، اور ہر ایک گروپ مختلف قسم کے کام کس طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ اشارے اپنی اسی کتاب حکیم میں اس علم کے لیے کھولے ہیں اور اس کے لیے کیے ہیں۔ مثلا آپ قرآن حکیم کو ابتدا سے لے کر اختتام تک پڑھ کے دیکھ لیجئے، جہاں بھی سماعت کا ذکر ہوگا اور بصارت کا ذکر ہوگا تو سماعت کا ذکر پہلے ہوگا، بصارت کا ذکر بعد میں ہوگا، یعنی یہ ترتیب قرآن میں پورے قرآن میں پائی جاتی ہے۔ ظاہری طور پر انسان دیکھے تو انسان کی شکل میں آنکھیں پہلے آتی ہیں اور کان اس کے بعد میں آتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کان اور آنکھوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ سماعت کا اور بصارت کا ذکر کیا ہے، اور اس کا تعلق چونکہ دماغ کے اندرونی کیفیت کے ساتھ تھا۔ اب موجودہ تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان اگر دیکھتا ہے تو وہ دماغ کے اپنے پچھلے حصے سے دیکھتا ہے، اور اس کی نظر در حقیقت دماغ کے پچھلے حصے میں پائی جاتی ہے، اور اس کی سماعت کا جو مرکز ہے وہ کانوں سے ذرا اوپر دماغ کے اگلے حصے میں آتا ہے۔
تو اس ترتیب کے اعتبار سے سماعت پہلے آتی ہے اور بصارت پہلے آتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ سورہ احقاف آیت نمبر 26 میں وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدہ، اور سورہ سجدہ میں وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ یہ ساری ترتیب اور پورے قرآن میں اسی طرح کی ترتیب ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن حکیم کی وہی سورۃ العلق جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں آخری حصے میں ایک آیت آتی ہے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ ناصیہ جو ہے وہ پیشانی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یمن کے ایک مسلم ڈاکٹر، سائنسدان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے یہ غور کرنا شروع کر دیا کہ جھوٹ بولنا یا سچ بولنا یہ تو زبان کا کام ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے پیشانی کو جھوٹا کیوں کہا ہے؟ اور جب اس نے دماغ کی اندرونی کیفیات کا جائزہ لیا تو وہ حیرت میں گم ہو گیا کہ انسان کی جو قوت گویائی ہے اس کا مرکز پیشانی کا یہ حصہ ہے یا دماغ کا یہ حصہ ہے۔ در حقیقت انسان کی گویائی اور اس کی جو بولنے کی صلاحیت ہے اس کا تعلق انسان کے دماغ کے اس مقام سے ہے، اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں ملتا ہے کہ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، کہ ہم جھوٹ بولنے والی اور گناہگار پیشانی سے پکڑ کے ان مجرموں کو قیامت کے روز گھسیٹیں گے۔ یہ والی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کہ جس میں دین کو دنیا سے الگ نہیں کیا گیا، بلکہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ سارے کے سارے کام کہ جن سے انسان نے گزرنا ہے اس میں دین کس طریقے سے رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک قرآن حکیم میں یہ بات کہی گئی کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی اس وقت حیوانات اور انسانوں کے بارے میں تو جانتا تھا انسان، لیکن نباتات کے بارے میں، جمادات کے بارے میں، گیسز کے بارے میں، پانی کے بارے میں، اس میں الیکٹریسٹی کے بارے میں کہاں جانتا تھا کہ ہر ایک چیز میں جوڑے پائے جاتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے تو ہر چیز کے جوڑے بنا دیے، کوئی چیز جو وہم و گمان میں آ سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا جوڑا نہ ہو۔ اور ایک بڑا خوبصورت پہلو اس کے اندر ایک پیغام ایسا بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی دوسری چیز کے ساتھ مکمل ہوتی ہے مل کے، یا اس کے تضاد کی صورت میں یا اس کے ساتھ موافقت کی صورت میں، لیکن ایک اللہ کی واحد ذات ہے کہ جس کو اپنی تکمیل کے لیے کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ اس طرح کی 20 آیات ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے علم کا دروازہ کھولا، اور اس انداز میں کھولا کہ انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ بے شک ہم اس پہ آگے پروسیڈ کریں گے، لیکن آج ہم یہاں پہ رکیں گے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔